امریکہ افغانستان میں کیوں ہارا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ افغانی جس طرح سے جس جذبے سے لڑے ہیں وہ جذبہ امریکیوں میں نہیں تھا. وہ میں نے ایک انگریز کا انٹرویو خود سنا یوٹیوب پر. ایک انگریز فوجی کا ایک نیوز چینل نے انٹرویو لیا کہ تمہیں یہاں افغانستان میں لڑتے ہوئے کیسا لگ رہا ہے؟ جس کنٹری میں آپ کو, جس آرمی میں آپ کو داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے, وہاں آپ کے لیے جاب کرنا بالکل جائز نہیں ہے, چاہے بحرین ہو چاہے سعودی عرب ہو, کیونکہ داڑھی رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. آپ کو پتہ ہے جس کنٹری میں آپ اسلام کے حکم پر عمل نہ کر سکے وہاں سے تو ہجرت کرنا واجب ہے, تو جاب کرنا کیسے جائز ہوگا؟ وہاں سے تو ہجرت کرنا آپ پر واجب ہے. صحابہ نے کیوں مکہ سے ہجرت کیا؟ دین پر عمل کرنا مشکل تھا. حالانکہ اپنا وطن چھوڑنا زیادہ مشکل کام ہے, تو جاب چھوڑنا, تو جاب تو اور 10 درجنوں جابیں ہیں. میں ایک انگریز کا واقعہ سناؤں آپ کو. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ کہیں امریکہ میں, یورپ میں کہیں جاب کے لیے کسی گورے نے کسی مسلم کو بلایا, انٹرویو لیا اس سے, اور گورا بڑا ہوشیار تھا. وہ جاب کی نوعیت بھی بڑی حساس تھی نا, یعنی کوئی ڈیفینس کے شعبے سے اس کا تعلق تھا, تو اس کی داڑھی تھی پوری مسلمان کی. اس گورے نے اس سے کہا کہ سارے انٹرویو لے لیا, تنخواہ بھی بہت اچھی, لیکن کہا کہ یار تم نے یہ داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کلچر ہے تو وہ کٹوا دیتا. تو اس نے کہا کہ یہ خدا کا حکم ہے. اس نے کہا خدا کو مانتے ہو؟ ہاں بھائی خدا کو مانتا ہوں, میں مسلمان ہوں, خدا کا حکم ہے کیا رکھو, داڑھی رکھو, اس لیے رکھی ہوئی. اس نے کہا اگر جاب چاہیے تو یہ داڑھی کاٹنی پڑے گی آپ کو. اس نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا ٹھیک ہے, 24 گھنٹے آپ کے پاس سوچنے کا ٹائم ہے, داڑھی کاٹ لیں تو آپ کو جاب مل جائے گی. وہ اگلے دن گیا, داڑھی کاٹ دی اس نے. اس گورے نے کہا میں یہی آپ کا امتحان لے رہا تھا, جو اپنے خدا کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ بھی مخلص. تم پیسوں کے لیے کر رہے ہو نا, تو کل وہاں پیسہ زیادہ ملے گا, ہمیں دھکا دے کے بھاگ جاؤ گے, معاہدہ توڑ دو گے ہم سے. تو جو لڑنے والے فوجی ہیں اسلامی ملک کے لیے, وہ تو لڑتے ہی اس بیس پر ہے کہ اس میں شہادت ملتی ہے, خدا کیا ہوتا ہے, راضی ہوتا ہے. تو یہ عجیب عرب ملکوں کا کھوپڑی ہے, کس طرح سے کام کر رہے ہیں کہ جو آدمی خدا رسول کی نافرمانی کر دے آپ کی خاطر, تو وہ آپ کے ساتھ کیسے وفا کرے گا بھائی؟ تو فوج میں تو مذہبی لوگوں کو رکھنا چاہیے. تو ملک کے ساتھ وفا وہی کرے گا جو پہلے کس کے ساتھ وفا کرے گا, اللہ کے ساتھ. جو اللہ کے ساتھ وفا نہیں کر رہا وہ کنٹری کے ساتھ کیسے وفا کرے گا بھائی؟ وہ کہے گا یار میں تنخواہ لے کے لڑ رہا ہوں, اب میں لڑنے میں جان دے دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو بہت تبھی تو دیکھو امریکہ افغانستان میں کیوں ہارا ہے. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ افغانی جس طرح سے جس جذبے سے لڑے ہیں وہ جذبہ امریکیوں میں نہیں تھا. وہ وہاں طاقت, اتنی طاقت جس کی آپ آخری درجے کی طاقت, اور یہاں طاقت لیس, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن پھر بھی کیا ہے, میں نے ایک انگریز کا انٹرویو خود سنا یوٹیوب پر. ایک انگریز فوجی کا ایک نیوز چینل نے انٹرویو لیا کہ تمہیں یہاں افغانستان میں لڑتے ہوئے کیسا لگ رہا ہے؟ اس نے کہا بہت مشکل ہے, دے فائٹ ٹو ڈائی. یہ لڑتے ہیں کس کے لیے؟ موت کے لیے. تم مرنے کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بچیں, تو کیسے جنگ جیتی جا سکتی ہے؟ تو یہاں بھی عرب حکومتوں کو چاہیے کہ بھائی ایک فوجی اگر داڑھی رکھ رہا ہے تو وہ تو مذہب کو فالو کر رہا ہے نا. تو جو مذہب کو فالو کرے گا وہ تو آپ کے لیے زیادہ اچھی طرح سے لڑے, کیونکہ مذہب نے اس کو حکم دیا ہے. تو اور جو داڑھی کاٹ لے گا آپ کے کہنے پر, کیا بھروسہ ہے کل وہ پیسہ دے کے وہاں کو کنورٹ ہو جائے, وہ جان بچا کے بھاگ جائے میدان جنگ سے؟ کیا بھروسہ ہے اس کا؟ یہ کھوپڑی میں آنے والی بات ہے نہیں. بہرحال داڑھی کاٹنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے.